آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں، سب کو سکھائیں بھلائی کی باتیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ بے شک تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کا پروگرام بلا عنوان ہے، اور آپ کی وہ کالز جو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں ان کو انشاءاللہ پروگرام میں شامل کریں گے۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کی نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں۔ ایسے میں آپ کے جو ہے وہ گفتگو سن رہا تھا جو آپ امیر سنت کے آنے سے پہلے عصر کی نماز کے بعد جو ہے وہ فرماتے ہیں، اور اس میں آپ نے ایک بات لی کہ معافی مانگ لیں، اپنا مزاج جو ہے وہ ایسے بنائیں، پھر معافی مانگیں، اور پھر تھوڑا ایک لفظ آپ نے بولا، یہ وہ والا منہ بنائیں، کون سا والا؟ مسکین والا۔ ٹھیک ہے جی۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یہ جب اپنے گھروں کو جاتے ہوں گے تو اس انداز کو فالو کرتے ہوں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ یہ بات مانیں گے، اس پر میں زیادہ توجہ کروں یا میں ان تک بات پہنچا دوں، اس پر زیادہ توجہ کروں؟ میرا اور ہم سب کا جو کام ہے وہ پہنچانا ہے۔ ہم پہلے اپنے پہنچانے والا کام کریں، یہ آپ کو دل برداشتہ نہیں ہونے دیتا کہ بھائی میں نے پہنچا دیا، نمبر ایک۔ نمبر دو کہ کیا یہ عمل کریں گے نہیں کریں گے۔ دیکھیے سلمان بھائی، ہر چیز کی ایک پرسنٹیج ہوتی ہے، تو جب آپ کسی کے ساتھ اس طرح کا انداز کرتے ہیں، کوئی میٹر ڈیلیور کرتے ہیں نا، تو اس کی بھی ایک پرسنٹیج ہوتی ہے کہ جو اس کو لے لیتی ہے۔ اچھا، کوئی ٹیمپریری لیتی ہے، کوئی تھوڑا زیادہ لانگ ٹرم لیتی ہے، تو لیتی ضرور ہے۔ اچھا، نہیں تو کم از کم بات تو یاد رہی جاتی کہ یار یہ بات کبھی ہم کو کہی گئی تھی۔ تو قرآن کریم نے ہماری جو رہنمائی فرمائی نا اس جگہ پر، بڑی خوبصورت رہنمائی ہے، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ جو اب پریکٹیکل تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، مطلب کہ ساری دنیا میں میڈیکل بھی تو اسی طرح پڑھائی جاتی ہے کہ آپ اسی طرح کو ڈیمو ہی کرواتے ہیں، اسی طرح کی کوئی چیز ہی کرواتے ہیں، اور جب واقعی خدا نہ خواستہ کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے تو پھر ڈاکٹر کا امتحان بھی تبھی ہوتا ہے، سرجن کا امتحان بھی تبھی ہوتا ہے۔ اسی طرح تمام جو بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں تو ان کی تو تربیت ہی ہو رہی ہوتی ہے۔ اصل تو یہ ہوتا ہے کہ جب سر پر آ کر پڑے، اس وقت آپ کی تربیت جو آپ کی ہوئی ہے، وہ آپ کو یاد بھی رہتی ہے، اور آپ اس پر عمل کر پاتے نہیں کر پاتے، یہ تو سیدھی بات ہے کہ جب وقت پڑے گا تبھی پتہ چلتا ہے۔ اس سے پہلے تو اس کا اندازہ کچھ نہ کچھ لگایا جا سکتا ہے، لیکن کوئی کنفرم نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن متقفین کا فرق پڑتا ہے۔ گھر جانے کی بات تو بہت بات آئے گی، جہاں اتنے 4-4 5-5 ہزار، 6-6 ہزار، 7-7 ہزار، اور ٹرن اوور دیکھے تو 8-8 10-10 ہزار لوگوں کا آنا جانا ہونا، تو وہاں اس طرح کا ماحول اگر بنتا ہو تو بھی یہ بات فائدہ دیتی ہے کہ ان کی ابھی بھی سوچ بن جائے کہ ہم ایک دوسرے سے معافی تلافی کر کے جائیں۔ تو گھر جا کر بھی فائدہ ہو سکتا ہے، ہاتھوں ہاتھ بھی فائدہ ہو سکتا ہے، سوچ کے بدلنے کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ میں ایک جگہ ہمارے کسی شعبے کے اندر تربیتی نشست تھی، میں کچھ بیان کر رہا تھا، اس کے بعد میں ایک بڑے اہم اسلامی بھائی کے پاس حاضر ہوا، ان سے بات ہو رہی تھی کہ یہ ہوتا رہتا سیشن، تو یار کبھی آپ کو اس کا فائدہ نظر آیا بھی ہے؟ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کو اور مجھ کو دیکھیں، ہمیں بھی کسی نے سمجھایا تھا تو فائدہ نظر آ رہا ہے نا۔ سبحان اللہ۔
مرحبا. تو یہ بات کے فائدہ ہوتا تو ہے. دیکھیں سمجھانے کا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ فوائد ہو ہی رہے ہوتے ہیں, وقتی طور پر بھی ہو رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں سیکنڈ بھر ہوتا ہے, ماشاء ہوتا تو ہے نا یار. اللہ, درست فرمایا. اللہ آپ کو برکت دے. الوداع کا جو ہے وہ کلام پڑھا گیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے بڑا ایک رکت والا ماحول تھا, عاشقان رسول جو ہے وہ آنسو بہا رہے ہیں, اور کیا ہی پیارا انداز ہے, سبحان اللہ. جب یہ کلام ختم ہوا تو آپ نے مائک لے کر کے کچھ نیک کام کرنے کی ترغیب دلائی, جیسے ہماری کبھی نماز جو ہے وہ قضا نہیں ہوگی, ہم نماز پڑھیں گے, با جماعت پڑھیں گے. تو اس موقع پر آپ نے یہ باتیں کرنے کو کیوں منتخب کیا؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے, ماشاء اللہ. جس وقت یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو میرے کانوں میں بھی لوگوں کی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی, آہو بکا کی آوازیں آ رہی تھی. تو اس ماحول میں یہ سوچ بنانا کوئی مشکل نہیں ہے کہ دل نرم ہوتے ہیں. جب زمین نرم ہونا تو بیج بویا جا سکتا ہے. تو جب آپ کو ایسا لگتا ہے کہ رونا ہے, رکت ہے, سوز ہے, غم ہے, اور ایک اچھی اور نیکیوں بری کیفیت بنی ہوئی ہے, تو یہ صحیح موقع ہوتا ہے کسی بھی نیکی کی دعوت کا بیج بو دینا چاہیے. تو یوں سمجھے کہ اس کو غنیمت جانتے ہوئے میں نے یہ عمل کیا, کہ مجھے یہ ایسا لگا کہ کیونکہ یہ بندہ گناہوں پر روئے اور رونے کے بعد پھر وہیں کے وہیں کھڑا ہے. امام غزالی فرماتے عورتوں کا رونا ہے. یہ خوف خدا میں جو سچا رونا ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ روئے اور گناہ سے نکلے, گناہ سے دور ہو جائے. یعنی آپ کے آنسو, آپ کی سوز, آپ کا یہ گداس آپ کے اور گناہوں کے درمیان فاصلہ کرنے والا ہو. یہاں رونا ختم ہوا یا پھر گناہ میں, یا رونا ختم ہوا یا پھر گناہ میں. تو یہ نفسیاتی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جس وقت آپ رو رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کی کیفیت ہوتی ہے, ایسا نہیں کہ کیفیت نہیں ہوتی. اس وقت قبول کرنے کا جذبہ ہوتا ہے, نیکی کرنے کا جذبہ ہوتا ہے. تو ایسے موقع پر اگر آپ کوئی اچھی اور نیکی کی بات کر دیں, اچھی سی نیت کروا لیں, تو ہو سکتا ہے کہ یہ نیت بندے کو یاد رہے. تو ایسے موقع پر جذبات اور احساسات بڑے بہترین ہو جاتے ہیں بندے کے. تو اس میں جتنی اچھی سے اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں, کروائی جا سکتی ہیں, میرا خیال اس موقع کو اویل کرنا چاہیے. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, کیا عجب کہ یہ نیت ہی ہمارے لیے آگے کے راستے آسان کرتے ہیں. سبحان اللہ. کال شامل کرتے ہیں جی. میکے سے آنے والی عیدی پر نیگیٹو باتیں سننے کو ملے, یہ کیا بیچ دیا, یہ کوئی بیچنے کی چیز تھی وغیرہ, تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. تحفہ ہی ہوتا ہے, چاہے وہ میکے سے آوے یا کسی اور جگہ سے آئے. اگر وہ تحفہ ہی ہے, عیدی تحفہ ہی ہوتا ہے. عیدی کیا ہوتی ہے؟ کوئی قرضہ تھوڑی تھا جو واپس کیا ہے. تو کہیں سے بھی کوئی تحفہ آتا ہے تو بندہ اس کے اوپر تنقید نہ کرے. ٹھیک ہے, کم زیادہ جو بھی تھا دے دیا, ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے. بعض اوقات پچھلے سالوں میں حیثیت کچھ اور ہوتی ہے, ان دنوں حیثیت کچھ اور ہوتی ہے. اب کیا قرضہ لے کر تو عیدی دینے سے رہنا یار, ایسا تو نہیں کرے. کہ ایسا ماحول بھی نہ بنائے کہ بندہ قرضہ لے کر عیدی دے, یا تھوڑا 1-2 لاکھ روپے قرضہ دو, بھائی کیوں دینا ہے یار, عیدی بانٹنی ہے. تو اب یہ عیدی بانٹے, آپ سب خوش ہو جائیں, پھر وہ آگے قرضہ اتارتا پھرے, یہ بھی درست تو نہیں ہے. تو یہ وہ موضوع نہیں ہے جس پر بندہ مطلب کہ طنز کرے, تنقید کرے اور کوئی اس طرح کی باتیں کی جائیں. لے لینا چاہیے, غیبت بھی نہیں کرنی. اب اس میں بات ہے بندہ غیبت میں بھی پڑ سکتا ہے نا, دل آزاری بھی ہو سکتی ہے. تو ان تمام تر چیزوں سے بچ کر ہی بندہ رہے, اسی میں عافیت ہے. اگر برا لگ بھی گیا, فور ایگزامپل کوئی ایسی چیز آ گئی جو آپ کو برا لگے گا, اظہار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپس میں بھی اظہار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ غیبت تو پھر آپس میں ہوگی نا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمت و صبر سے کام لیں, اور یہ دیکھیے کہ یار کوئی حق تھوڑی تھا, تحفہ تھا, مل گیا, عیدی تھی, مل گئی. نہ بھی دیتے تو کیا تھا, اگر مثال کے طور پہ نہ بھی دیتے تو کیا تھا. لیکن چلے ایک عرف و عادت ہے ہمارے معاشرے میں, ایک ہے, تو عرف و عادت سے ہٹنا بھی نہیں چاہیے. بعضوں کا یہ بھی تنفیر عوام کا سبب بن جاتی ہے. تو سب جب حق نہیں ہے, دینا بھی ضروری نہیں ہے, تو پھر دیتے ہوئے ظاہر سی بات ہے جس کو دے رہے ہیں اس کو تو دیکھنا ضروری ہے نا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں اس میں, ایک جو ہے وہ شخص نے جو ہے وہ خالص دودھ گاؤں سے جو ہے وہ لیا, 10 کلو خالص دودھ, بالکل پیور دودھ لے کر کے کسی کے گھر پر گیا اور اپنے رشتہ داروں کو وہ دودھ دیا.
تو ان کو کہا میں یہاں سے لے کے آیا، تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے دیکھ کر کے کہا کہ اس سے اچھا دودھ تو ہمارے جو ہے نا وہ گھر میں جو دودھ دینے والا آتا ہے وہ دے کے جاتا ہے. تو یہ ایسے ہی آپ اتنی دور سے اس کو اٹھا کے جو ہے وہ لے آئے ہیں. تو جب ہمارا اسٹینڈرڈ نہیں ہے وہ والا جو ریکوائرڈ ہے یا جو یعنی آپ کا اسٹینڈرڈ اگر خالص نہیں ہے تو آپ ملاوٹ پر ہی گزارا کرو. کیا لگا؟ آپ نے اسٹینڈرڈ کی بات کی نا، اس کا مطلب آپ کا اسٹینڈرڈ خالص نہ ہوا. اگلا بیچارہ اتنی محنت کر کے خالص دودھ لے کر آیا ہے اور آپ کو خالص دودھ دے رہا ہے، اور آپ کہیں گے یار ہمارا وہ جو ملاوٹ والا دودھ آتا ہے نا وہ تو اس سے اچھا ہے، تو اس کا مطلب آپ کی طبیعت ہی ملاوٹ والی ہو گئی یار. مطلب بندہ آپ کوئی بھی چیز لا کر دیتا ہے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس کی دل جوئی کرنی چاہیے، نہ کہ اس کو یہ کہنا چاہیے یار یہ آپ. اچھا بعض اوقات نا لوگ بڑی دور سے آتے ہیں اور کہتے ہیں بڑی دور سے آیا، تو لوگ کہتے ہیں یار اتنی دور سے آنے کی کیا ضرورت تھی، فون کر لیا ہوتا. اللہ بولے یار مطلب یہ جملہ بنتا نہیں ہے. یہ لوگ جملہ بولتے ہیں یار اس کی کیا ضرورت تھی، اتنی دور سے آنے کی کیا ضرورت تھی، آپ فون کر دیتے، میسج کر دیتے. اب یہ کوئی جواب اگلا بولے گا یار مطلب بٹھائیں، پانی پلائیں اور تھوڑی ہمدردی کریں. اتنی دور سے آئے، ماشاء اللہ اتنی آپ نے تکلیف اٹھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آئیے بیٹھیے کچھ کرے تو صحیح. پھر کبھی کوئی سا بات نکلے تو بولے یار آئندہ کبھی ایسا ہو نا تو آپ میسج کر دیا کریں، اتنی دور سے آنے کی کیا ضرورت نہیں ہے، ہمیں بلا لیا کریں، ہم آ جایا کریں گے. یعنی کوئی بات ہوتی ہے، کوئی مطلب یہ سچی بات ہے کہ یہ بس اخلاق کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے رویے اور ہمارے اخلاق کیسے ہیں. ہمارے اخلاق اور ہمارے رویوں کو بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے. بولتے وقت بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے. یار یہ الفاظ جو ہے میرا وہ پھول بن کے جائے گا یا تیر بن کے جائے گا، اس سے خوشبو نکلے گی یا اس سے بدبو نکلے گی. ہمیں تو نہ خوشبو آتی نہ بدبو آتی، اپنی تو ناک کٹی ہوئی ہے، لیکن سامنے والے کو تو فیل ہوتا ہے نا. دل تو سب کے پاس ہوتا ہے. آپ کو بھی برا تو لگتا ہے نا، جتنا آپ کو برا لگتا ہے دوسروں کو برا لگتا ہے. صحیح ہو گیا جی. ایسا یہ اس میں ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے، اس پر آپ کا سٹانس کیا ہے یہ بھی بتائیں کہ جیسے 6 چیزیں لے کے جانے کی بجائے اب بہتر یہ کہ آپ پیسے ہی دے دیں اگلے بندے کو، وہ جو اس کا جی چاہے وہ لے نہ لے، کیا کرے کیا نہ کرے. دیکھیں پیسہ دینا، میں تو پیسے دینے کو بہتر سمجھتا ہوں. بیماری میں، پریشانی میں، خوشی میں، غمی میں تو پیسہ دینے سے. لیکن کئی جگہوں پر ہے نا پیسہ عرف بننا نہیں. بعض اوقات جہاں پیسہ معیوب کہلائے گا کہ یار یہ کیا پیسے دے کر چلے گئے، یعنی کہ بعض اوقات ایسی جگہ ہوتی ہے کہ وہاں پیسہ میٹر ہی نہیں کرتا. اب کسی نے گھر کی اوپننگ کی ہے، اب گھر کی اوپننگ کے اندر لوگ عموماً لفافہ نہیں دیتے. جی گھر کی اوپننگ ہوتی تو کوئی فریم دیں گے، کوئی اور کچھ دیں گے، کوئی ایسے تحفہ دیں گے، کوئی اس طرح کی چیز لے کر جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے. تو شادی بیاہ پر لفافہ ہمارے یہاں ہے. تو یہ چیز، ہاں کوئی مریض ہے تو میں تو پریفر کروں گا کہ 1 کلو سیب لے کے آئیں گے تو آگے سے پہلے بیچارے کے بعد 10 کلو سیب پڑا ہوا ہے اور 2 درجن کے آس پاس کے بعد کیلے پڑے ہوئے ہیں. تو اب یہ آپ کی تھیلی ایک تھیلی میں اور آ جائے، دم کرنے کے لیے تو تھیلیاں آئی نہیں ہے، کھانے کے لیے آئی ہیں. تو وہ کتنا سیب کھائے گا. ویسے اس کو ڈاکٹر نے بولا کہ آپ میں آئرن زیادہ ہے اس لیے سیب مت کھائیے گا، اور ہم اس کو سیب پر سیب کھلائے چلے جائیں گے. تو ایسے موقع پر بھی اگر کوئی مناسب لگے تو بندہ ہاتھ میں لفافہ رکھ کر چلا جائے. کیا پتہ اس کو تو پیسوں کی ضرورت ہو، اس کو دوائی خریدنی ہو. مرحبا. لیکن ہر جگہ پر پیسے کا لفافہ دینا یہ عرف بنا ہوا نہیں ہے، ہر جگہ پر نہیں ہے. ٹھیک. اس لیے مطلب میں کہتا ہوں اس میں غور کر لینا چاہیے کہ کہاں لفافہ دینا ہے اور کہاں لفافہ نہیں دینا. ٹھیک ہو گیا. جی کال لیتے. میرے دوست کا سوال ہے کہ وہ اپنے والد صاحب کی خدمت کس طرح کرے. ان کا کہنا ہے ان کے والد صاحب کا لاکھوں میں کاروبار ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنی اولاد کو نہ کھانا پینا کچھ بھی نہیں دیتے، اور ان کی اولاد کاروبار ہونے کے باوجود بھی مزدوری کرتی ہے، اور مزدوری پر جو دیہاڑی وغیرہ ہے اس سے کچھ نہ کچھ پیسے والد صاحب کو دے دیتے ہیں عزت اور خدمت کے نام پر. لیکن ان کے والد کا مطالبہ ہے کہ وہ ساری دیہاڑی اور تنخواہ مجھے دیں. اگر ساری ان کو دے دیں تو پھر ان کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ دیکھیں یہ انڈیویجول ایک ایشو ہے. باپ کی پوزیشن کیا ہے، باپ کی پوزیشن کیا نہیں ہے، اور جو کما رہا ہے اس کی گھر گرہستی کی پوزیشن کیا ہے، اس کی بیوی بچوں کی پوزیشن کیا ہے، وہ انڈیویجول ہے یا میریڈ ہے. ان تمام تر صورتحال کو دیکھ کر ہی
اس کا جواب دیا جا سکتا ہے، کہ یہ جواب جنرل بھی دینا اتنا آسان نہیں ہے. میں اگر جنیرک کو آنسر دے بھی دوں آئی تھنک کہ یہ تھوڑا سا کنفیوژن پیدا کرے گا. تو میری درخواست یہ کہ اس طرح کا جب بھی کوئی ایشو ہو نا تو دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کر لیں، مفتی صاحب سے رابطہ کر لیں کہ ایک طرف تو تیرا مال تیرے باپ کا ہے، لیکن کیا اس کے بیوی بچوں کا جو اس کے حق ہے یا نان نفقہ ہے اس کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ نہیں، ایسی کوئی وضاحت نہیں تھی کہ وہ میرڈ ہے کہ غیر شادی شدہ ہے. تو اس طرح کی وضاحت نہیں ہے. بظاہر کہنے کو تو باپ لاکھوں روپے کما رہا ہے، کیا پتہ کہ باپ دکھنے کو کما رہا ہو نہ کما رہا ہو، مگر اس کی 2 3 یا 4 کم و بیش صورتیں بنتی ہیں الگ الگ صورتحال پر، جو میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے. تو میرا اس میں یہی آپ کو مشورہ ہے کہ اگر اللہ کرے آپ یہ کال آپ کی جو آن ایئر ہوئی ہے، کیونکہ یہ ہماری کچھ پینڈنگس کال تھی جو ہم چلا رہے تھے، اللہ کرے آپ اس پروگرام دیکھ رہے ہوں، تو میرا خیال ہے کہ جن کا یہ ایشو ہے نا ان کو دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کرائیں. مجھے ایسا لگتا ہے مفتی صاحب 2 3 سوال کریں گے اور اس کے بعد انہیں اللہ پاک کے رحمت سے پراپر جواب مل جائے گا. صحیح. ویسے ایسا اگر کوئی باپ ہے اور اولاد کو لگتا ہے کہ ہمارے والد صاحب ہم سے کام کروا رہے ہیں، ہم سے مشقت کروا رہے ہیں اور یہ ہمیں سہولت دے سکتے ہیں لیکن نہیں دے رہے، باپ سے پوچھنا پڑے گا کہ بیٹے کے کہنے پر ہم یہاں بات نہیں کر سکتے. بیٹا یہ کہہ رہا ہے، بیٹا وہ کہہ رہا ہے، باپ کو پتہ بیٹا کیا ہے، کیا پتہ وہاں باپ کا کچھ مقصد بیٹی کی تربیت ہو، بیٹے کے اخلاق درست کرنا ہو، بیٹے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا رکھنا ہو. دیکھیں جب تک کہ ہمارے سامنے، کیونکہ یہ پرٹیکولر کیس ڈسکس ہو رہا ہے نا. نہیں میں تو اس سے ہٹ کے ایک جنرل پرسپیکٹیو میں بات کر رہا ہوں. یعنی اگر کوئی اولاد یہ سوچ رہی ہے کہ ہمارے والد صاحب ہمیں زندگی میں آسائشیں دے سکتے ہیں لیکن نہیں دے رہے، سہولتیں دے سکتے ہیں لیکن نہیں دے رہے، یہ تو باپ سے پوچھنا پڑے گا نا کیوں نہیں دے رہے، کام پہ لگا رہے ہیں نا، مشقت برداشت کیوں کر رہے ہیں. ہمارے یہاں ہم جو میمن کمیونٹی ہے، ہماری میمن کمیونٹی میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ سیٹ ہوتا ہے لیکن بیٹے کو نوکری کراتا ہے، اور بیٹا بولا باپ نے نوکری کرائی ہے. ایسے ہی آپ کو بہت ساری فیملیاں ملیں گی. اب مجھے میری میمن کمیونٹی اور صحیح چیری ہے نا پانچ کتنا میمن ایڑا ہوتا کہ جو کھاتا پیتا ہوتا نے اللہ پاک انہیں کے ڈیلو ہوئے تو پیسے والا ہوتا، لیکن پوتے چھوکرے کے نوکری کرائیں تاکہ چھوکرو ڈسپلن جو آتی بنے، ان کے سمجھ پونی کھپے کہ کم کی تھے تو نے بزنس کی ہلے تو یہ بدے چیزوں جی تربیت نے ٹریننگ لگے کہ نوکری کرائیں تھا ان کا لگے تو شاید پانچ گھروں میں خبر ہونی. تو یہ پہ ہمدردی کری رہے ہوئے تو اولاد میں تو ظلم تو نہ تو کرے نا. تو یہ میری میمن کمیونٹی کے ساتھ میں نے ایڈریس. تو یہ ہمارے میمنوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے کو نوکری کروائی جاتی ہے، اور نوکری اس لیے کروائی جاتی ہے تاکہ وہ اس کو لگے کہ یہ بزنس بنتا کیسے ہے، چلتا کیسے ہے. اب آپ کا بزنس ہوتا ہے تو بیٹا 11 12 بجے 1 بجے آتا ہے، لیکن جب جاب کر کے جب اس کو پتہ تو وہ ڈسپلن کا عادی ہو جاتا ہے. 9 سوا 9 10 بجے آفس پر آنے اور 5 ساڑھے 5 6 بجے جانے، اور پھر صبح جلدی چونکہ آفس پر آنا ہے تو جلدی رات کو سونے کا عادی ہوتا ہے، ورنہ پھر راتیں جاگ رہا ہوتا ہے اور باپ انتظار کر رہا ہوتا ہے. تو یہ کئی والدین کو یہ پرابلم ہوتا ہے کہ بیٹے اٹھتے ہی نہیں ہیں. باپ کما رہا ہوتا ہے اور بیٹے موج کر رہے ہوتے ہیں. آفس پہ جائیں گے لیکن سیٹوں کی طرح جائیں گے، جاتے لنچ ٹائم ہو گیا. اب لنچ ٹائم ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد چائے کا ٹائم ہو گیا، تو چائے کا ٹائم ہو گیا تو 3 بج گئے، 5 بجے آفس بند ہو رہا ہے. اور یار 2 گھنٹے کیا کریں، کل آ کے کریں گے. اب کل بھی آنا سیٹ صاحب نے اسی ٹائم پر ہے. باپ بیچارہ منہ دیکھتا رہتا ہے کہ یہ کب میرا کاروبار سنبھالے گا. کاش کہ میں اس کو بھی پہلے جاب کرواتا. اس کو احساس ہوتا ہوگا کہ میرا باپ مجھے جاب کرا رہا ہے، نوکری کرا رہا ہے. میرا باپ تو اتنا ہے، میرے باپ کے پاس 500 لوگ کام کر رہے ہیں اور میں نوکری کر رہا ہوں. لیکن وہ باپ اصل میں اس کو نوکری نہیں کروا رہا ہے، باپ اس کی تربیت کروا رہا ہے. واہ مرحبا. ایسا بھی ہوتا ہے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ بھی ہوتا ہے کہ باپ بعضوں کا زیادتی بھی کر رہے ہوتے ہیں، ظلم بھی کر رہے ہیں. اس لیے میں نے کہا ہے کہ صورتحال کو دیکھ کر ہم ایسی بات کریں اور کوئی باپ اپنے اوپر لے لے، کوئی بیٹا اپنے اوپر لے لے، اور اللہ نہ کرے کوئی ریئیکشن آ جائے تو پھر کہیں کے نہیں رہیں گے، جاتے جاتے پرابلم ہو جائے گا. اللہ رحمت فرمائے. جی کال لیتے ہیں. محنت، لگن اور جستجو کا نہ ہونا ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، اس کا کوئی حل بتا دیں. دعا ہی ہے کہ یہ محنت بھی کریں، لگن بھی ہو، جستجو بھی ہو. تھوڑا بہت وقت لگتا ہے، جب سر پر آتی ہے تو پھر محنت بھی کرتا ہے، لگن بھی آ جاتی ہے، جستجو بھی آ جاتی ہے. بعض اوقات تھوڑا سر پر آنی پڑتی ہے، یہ ہو جاتا ہے. اور کچھ لوگ سر پر آتی ہے پھر بھی نہیں سدھرتے، وہ ایک الگ ہوتے ہیں، ہر دھرم قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ان کے لیے دعا کریں، اور میں کہتا ہوں دعا ہی کریں. باقی یہ طبقہ ہے، ویسے ہے تکلیف دینے والا طبقہ ہے. اللہ پاک خیر فرمائے. ایسا ہونا نہیں چاہیے.
ایک زندگی کی روٹین ہے. آپ اگر شادی شدہ ہیں تو آپ کے اوپر اپنے بیوی بچوں کا خرچہ پانی جو بھی نان نفقہ آپ پر واجب ہے اس کے لیے آپ ذمہ داری. مرد کی عزت اس کی ذمہ داری میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اگر مرد غیر ذمہ دار ہے نا اس کے گھر میں عزت نہیں ہوا کرتی. گھر میں دیکھا جا رہا ہوتا ہے سویا پڑا ہوا ہے, نکلتا ہے تو جاتا ہے تو ایسا کوئی محنت مزدوری کرتا نہیں, کام کاج کرتا نہیں ہے, اور آ کر ایسے ہی مطلب پڑا رہتا ہے اور دوسروں کے مال پر نظر رکھتا ہے. اس طرح کے لوگوں کی نہ معاشرے میں عزت ہوتی ہے نہ گھر میں عزت ہوتی ہے. میں اپنے اسلامی بھائیوں سے کہتا ہوں گھر میں ٹائم, بس جو ایک مردوں والا گھر میں ٹائم ہوتا ہے بس وہی گزارا کریں. یہ پڑے رہتے ہیں, کئی لوگ گھر میں پڑے رہتے ہیں آج کل, وہ ورک فرام ہوم آن لائن کا بزنس ہے, گھر میں پڑے رہتے ہیں. نہ پڑے رہے بھائی, کوئی آفس کر لیں, کوئی ادارہ بنا لیں, کوئی سی جگہ بنا لیں. ایک جو دنیا میں ایک پریکٹس ہے نا اس کو فالو کریں. آپ نے اسکول کالج یونیورسٹی کے ٹائمنگ دیکھیں, صبح 8 بجے اسکول کالج یونیورسٹی. مدرسے کے ٹائمنگ دیکھیں, صبح 8 بجے مدرسے کے ٹائمنگ ہوتے ہیں. آفیسز کے ٹائم دیکھیں, صبح نکلے رات صبح 8 بجے ٹریفک جام ہوتا ہے یار, بندے کو نکلنے کے, ساری دنیا میں ٹریفک ہوتا ہے. جو بھی میٹروپولیٹن سٹیز ہوتی ہیں ان میں بہت ٹریفک ہوتا ہے, بہت ٹریفک ہوتا ہے, بمپر ٹو بمپر گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں. یہ لوگ ہی ہیں نا تھکے ہارے گھر آتے ہیں, ان کے اوپر تھوڑا رحم آتا ہے, کھانا پینا ملتا ہے, پھر یہ طریقہ کار سے گھر میں رہتے ہیں, پھر سوتے ہیں, پھر اٹھ کے نکل جاتے ہیں. چھٹی آتی ہے ہفتہ اتوار کو تو تھوڑا سا مطلب کہ ایزی ہو جاتے ہیں, تھوڑا ریسٹ کر لیتے ہیں, پھر فیملی کو تھوڑا ٹائم دیتے ہیں, گھر کے مینٹیننس کے کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ چیزیں ہوتی ہیں. غیر ذمہ دارانہ زندگی یہ اچھی نہیں. آپ یہ سوچئے کہ آپ گھر کے اندر ہیں اور آپ کے گھر کی جو خاتون ہے, عورت ہے, وہ اپنی مرضی سے اٹھ رہی ہے, نہ کھانا پکا رہی ہے, آپ دل نہیں کر رہا کھانا پکانے کا, باہر سے منگوا لو. چلے وہ باہر سے ایک دن منگوا لے گا, 2 دن تو منگوا لے گا, 3 دن منگوا لے گا, ہر وقت تھوڑی منگائے گا. پھر رات کو بھی موڈ نہیں ہو رہا, آج صفائی کا دل نہیں ہو رہا, اب میں صفائی نہیں کر رہی ہوں, میں یہ نہیں کر رہی ہوں, اب بچوں کے میں کپڑے نہیں پہنا رہی ہوں, میں بچوں کے کپڑے نہیں دھو رہی ہوں, میں برتن دھونے کا میرا دل نہیں کر رہا. اگر یہ سارا نہ دل کرنے والا حساب کتاب وہاں آ جاوے تو آپ کے گھر کا نظام کیا ہوگا؟ کیا ایسی عورت کے بارے میں آپ کی کیا سوچ بنی ہوئی ہوگی؟ جس طرح عورت کے لیے صبح سے لے کر شام تک, رات تک ایک گھر گرہستی کی زندگی, اس کی رسپیکٹ اور اس کے گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اسی طرح لڑکوں اور مردوں کے لیے اپنے روزگار کی, کام کاج کی زندگی کے نظر آئے. ایسا نہیں نکل گیا باہر ہوٹل میں بیٹھ کر سٹے مار رہا ہے, سگریٹیں پی رہا ہے, دوستوں میں گپ شپ لگا رہا ہے, بولا یار شام کو رات کو واپس آ گیا, تھک گیا ہوں یار, کچھ کام ملا نہیں. ہوٹل پہ کیا جھوٹ پتی پیتے ہوئے کام تھوڑی ملتا ہے بھیا, ایسا کو تھوڑی زندگی ہوتی ہے. تو غیر ذمہ دارانہ زندگی مت گزاریں. یہ آپ کو آج نہیں, شاید آپ کو آگے جا کے پچھتاوا ہوگا جب زندگی کے کئی موڑ آتے ہیں. زندگی میں کئی موڑ آتے ہیں. آپ یہاں سے کشمیر جائیں, مور ہی مور آتے ہیں, یہ مورو, یوں مورو, یوں مورو, یوں مورو. بعضوں کو تو اتنا مورو کہ میں دفعہ کوٹلی تک پہنچا تو میرے کو چکر آ گئے تھے گاڑی کے اندر, اتنی گاڑی گھومتی ہے یار. مظفر آباد تک ہم کو جانا تھا تو, یا پتہ نہیں کس اور جگہ جانا تھا. تو زندگی کے کئی موڑ ہیں, مڑنا پڑتا ہے, پھر بعد میں جا کے پچھتاوا ہوتا ہے. پھر پچھتا ہے کیا جب چڑیا چگ گئی کھیت. تو آج میں اپنے ان تمام اسلامی بھائیوں کو جو گھر میں پڑے ہوئے ہیں, میں ان کو ایک مشورہ دے رہا, ہمدردانہ مشورہ دے رہا ہوں کہ اب اچھا لگتا ہے کہ آپ کے کان میں آ کے آپ کی عورت بولے گا گھر سے, گھر میں پڑے رہیں گے بیچاری, وہ بھی ٹینشن میں, تھوڑی دیر کے بعد ذرا چائے پلانا, ذرا کافی پلانا, ذرا پانی پلانا, یا تھوڑی کچھ بنا کر دے دو نا, کچھ بنا کر دے دو نا. یہ تو گئی نا بیچاری گاؤں سے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو, اچھا خاصا مطلب کہ عورتوں کی طرح گھر میں بیٹھ گئے. ہاں کوئی مطلب گھر میں اگر بیٹھنے کی بھی کوئی زندگی ہے تو کوئی الگ سے کوئی ایسا سیٹ اپ بنا ہوا ہوتا ہے. اللہ اللہ میں اب کیا آپ کو سمجھاؤں. تو کچھ اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو مطلب یہ ورک فرام ہوم کے بعد کافی ایشوز ہوئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کووڈ کے بعد, جب کووڈ ہوا تھا اور جب مرد اور عورت دونوں گھر میں بند ہو گئے تھے, کئی گھر ٹوٹے ہیں کیونکہ دونوں کی بنی ہی نہیں, اور لگی ہوئی, باہر نکل ہی نہیں سکتے تھے, گھر بند ہوتا تھا. اور باقاعدہ گھر ٹوٹے ہیں کیونکہ وہ اب دن رات ایک ساتھ, کام ہی کوئی نہیں ہے, کام کاج ہی بند ہے. تو اسی صورتحال میں اللہ کرے میں سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں. اسی طرح اسلامی بہنیں ہیں, ایک زندگی کا پیٹرن ہے, صبح سے لے کر شام تک, رات تک ایک زندگی کا انداز ہے, صاف صفائی ستھرا سلیقہ جس کہتے ہیں نا, اور گھر کی ایک گھریلو زندگی ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس طرح چلیں, میرے رب نے چاہا تو عزت بھی ہوگی, آپ کے گھر میں محبت بھی ہوگی, اتفاق بھی ہوگا, اور نیکیوں بھرا ماحول بھی ہوگا. مرحبا جی. کون
میرا نگران شورا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ وہم اور شک جو ہے یہ گھر کو طرح برباد کر سکتا ہے. جیسے دیمک لکڑی کو برباد کرتی ہے نا، اس سے شک اور وہم گھر کو برباد کر دیتا ہے. کس چیز کا شک، کس چیز کا وہم؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی عورت پر اس طرح کی غیرت کہ جس سے عورت پر تہمت یا بہتان لگتا ہو، فرماتے اللہ پاک اس غیرت کو پسند نہیں فرماتا، اور اس پر باقاعدہ حدیث پاک نقل کی ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء العلوم کی 2 جلد میں کتاب النکاح کے اندر، کہ ایک ایسی بات پر عورت کے بارے میں شک کرنا، وہم اٹھانا، یا عورت اپنے شوہر کے بارے میں شک کرتی ہے، وہم کرتی ہے. اب تو پتہ چلا ہے کہ موبائل چیک کرتے ایک دوسرے کے. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ شادی کی ہے مطلب گھر ہے کہ تھانہ ہے؟ ایک دوسرے کو چیک کرتے رہے. کیا کرتے ہیں بھائی؟ گھر کو گھر رہنے تو تھانہ تو نہ بنائے. اور آپ گھر گرہستی رہے، کوئی مطلب پولیس اسٹیشن تھوڑی بنا ہوا ہے، کوئی ایجنسی کا ادارہ تھوڑی بنا ہوا ہے. آپ ایسا نہ کریں، بھروسہ کرنا سیکھیں، اعتماد کرنا سیکھیں. اللہ نہ کرے کوئی مطلب چلو کوئی ایسا میسج آ گیا تو پوچھتے بھائی یہ میسج کس چیز کا ہے، تاکہ پتہ تو چل جائے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. پرانے تعلقات ہوتے ہیں، پرانی دوستیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات اس طرح کی چیزیں بھی بعض اوقات میسج کے ذریعے آ جاتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اگلے کا کوئی نہ کوئی ماضی بھی ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ. نہ بھی ہو، میں تو پسند نہیں کرتا ذاتی طور پر، میں تو اس بات کو پسند نہیں کرتا. نہ مجھے نہیں لگتا کہ اس بات کی اجازت ہوگی کہ آپ کسی کے موبائل چیک کریں، شوہر بیوی کے، بیوی شوہر کے موبائل چیک کریں. اعتماد کرنا سیکھیں، بھروسہ کرنا سیکھیں، اور ایک دوسرے کے اعتماد اور بھروسے کے ساتھ ہی گھر چلے گا. دیر سویر ہو گئی، پتہ نہیں کدھر چلی گئی، پتہ نہیں کدھر چلے ہوں گے، فون کر کے تحقیق کریں گے، تفتیش کریں گے. 4 آدمی سے پوچھیں گے، وہ 4 آدمی سے پوچھوائے گا. پڑوسی سے پوچھیں گے کب آئی تھی، کتنے بجے گئی تھی. خدا کا خوف کرو بھائی، کیا کر کیا رہے ہو کہ یوں گھر چلتے ہیں؟ ایسے کوئی مطلب گھر گرہستی ہوتی ہے؟ خدا را اپنی بیوی پر، اور بیوی کو چاہیے اپنے شوہر پر بھروسہ کرنا سیکھیں. اور اگر کوئی بات ایسی دل و دماغ میں ہے، کلیئر کر لیں، پوچھ لیں، بات کر لیں، اگلا کلیئر کر دے، بھروسہ کرے، حسن ظن قائم کریں. نہیں جھوٹ بول رہا ہوگا یا جھوٹ بول رہی ہوگی، اوپر رہ کر اپنے، یعنی جو شک اور وہم، چاہے بیوی کو ہو جائے یا شوہر کو ہو جائے، شک اور وہم یہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو یہ ہو گیا نا، گویا اپنے ہاتھ تو اپنے پاؤں کو کلاڑا چلاتا ہے، اور آخر کار گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. یہی ماں باپ اور اولاد کے تعلق سے، یعنی گھر گرہستی میں شک اور وہم کیا ہوتا ہے، کلیئر کرنا ہوتا ہے. کوئی خدا نہ خدا غلط فہمی ہے، کوئی آپ کو کمپلین ہے، شکایت ہے، بات کر دیں، ختم کریں بات، اور سمپل سا جواب دے دیں. گھما پھرا کے جواب نہ دیں، سیدھی بات کا سیدھا جواب دے دیں. بھائی یہ نہیں، ایسا نہیں، ایسا ہے، غلطی ہے تو مان لیں، اور آپ بھی درگزر سے کام لیں. انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے تو درگزر سے کام لیں. اور آئندہ غلطی پھر غلطی ہوتی ہے، مسٹیک بائی مسٹیک ہوتی ہے، مسٹیک وتھ انٹینشن نہیں ہوتی. یہ یاد رکھیے گا، مسٹیک ہمیشہ بائی مسٹیک ہوتی ہے. جو ارادتاً ہو وہ مسٹیک تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو آپ نے اٹیمپٹ کیا ہے، مسٹیک تو نہیں کی ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. ایسے کیوں ویسے آپ کو لگتا ہے کہ ہنستا بھجتا ایک ریلیشن جو ہے اس میں یہ شک کی دیوار، دراڑ یہ آتی کیوں ہے؟ اس کی دیکھیں اس کی کچھ وجوہات، وہ کہتے ہیں کچھ شعر دی لوگ بھی ظالم سی گسانو منندہ بھی شوق سے. یہ جو عورتیں غیر مردوں کے ساتھ رابطے رکھتی ہیں، اور مرد جو غیر عورتوں کے ساتھ رابطے رکھتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی بعض اوقات گھر میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. بالکل پیدا ہوتا اور کلیئرٹی نہیں ہوتی. کلیئرٹی ہونی چاہیے. ایک تو ان رابطوں کی شرعی حیثیت ہونی چاہیے. اگر شرعاً ان کے رابطوں کی اجازت نہیں تو رابطے رکھنا ہی آپ کے لیے درست نہیں ہے. اور یہیں آپ نے سب سے پہلے ہی اپنے گھر کی اعتماد کی اینٹ کو کہیں نہ کہیں گرا دیا. تو یہ تو رابطے نہیں رکھنے چاہیے. تو اس طرح کی صورتحال بنتی ہے نا، تب جا کر یہ ہوتا ہے، ہر گھر میں نہیں ہوتا. اچھا پھر بعض اوقات ماضی میں کچھ اس طرح کی لوگ حرکتیں کرتے ہیں، اور اس طرح کی ان کی عادتیں ہوتی ہیں جس کو میں وضاحت کرنا مناسب نہیں سمجھتا لائیو ہوں، کہ پھر آگے جا کر شادی کے بعد ان کو لگتا ہے کہ سب ایسے ہی ہوتے ہوں گے. تو ان کی اس بری اور گندی زندگی اور گندی ذہنیت کی وجہ سے ماضی کا ان کا حال برباد ہو رہا ہوتا ہے. جیسے جھوٹا آدمی ہے نا، ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی جھوٹ بول رہا ہوگا. یہ اس جھوٹے آدمی کی عادت کی نحوست ہے کہ اس کا ہر آدمی جھوٹا نظر آ رہا ہوتا ہے. اس طرح کی کچھ گندی صحبتوں اور گندی ذہنیت اور گندے ماحول کے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یار ہر کوئی ایسا ہوتا ہوگا، یا ہر عورت ایسی ہوتی ہوگی، انہوں نے اپنا ماضی ایسا گزارا ہوتا ہے.
جس کی وجہ سے وہ اپنی ماں بہنوں اور اپنی بیوی بچیوں پر بھی بھروسہ نہیں کر پا رہے ہوتے. یہ ایسا لگتا ہے کہ ان کی ماضی کی اس گندی زندگی کی سزا ان کی زندگی میں مل رہی ہوتی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ وہ خود پریشان ہوتے ہیں یار ہو کیا رہا زندگی میں. تو شکوک شبہات نہیں، بھروسہ کرنا سیکھیں. اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنی زندگی کو اتنا صاف ستھرا پاکیزہ رکھیں کہ کوئی شک شبہ اور وہم کی صورت ہی نہ پڑے. اور مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنی زندگی کو صاف ستھرا پاکیزہ رکھیں. اگر گھر کی عورتوں کو پتہ چل جائے نا کہ ہمارا مرد غیر عورتوں میں دلچسپی نہیں لیتا اور غیر عورتوں کے ساتھ یہ دور رہتا ہے اور ماشاءاللہ حیا والا ہے، وہ اس طرح کا ہے، یقین مانے گھر کی عورت کے دل میں اس کی عزت کو 12 چاند لگے ہوئے ہوتے ہیں. اور اسی طرح اگر مرد کو پتہ چل جائے نا کہ میری بیوی میرے کہنے کے باوجود بھی کسی غیر مرد کے سامنے نہیں جاتی اور ماشاءاللہ اتنا حیا اور اتنا پردے کا اہتمام کرتی ہے، تو اس مرد کے دل میں اس کی بیوی کی عزت بہت زیادہ ہوتی ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اللہ کرے میری یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہوں. اللہ کرے یہ باتیں آپ کی میری یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جی کون؟ تو میرا سوال یہ ہے، اگر بہن امیر ہو بھائی غریب ہو تو بھائی کے لیے بہن کو کیا کرنا چاہیے؟ بہن امیر ہو بھائی غریب ہو، اگر بھائی مستحق ہے تو بہن بھائی کو زکوٰۃ تو دے سکتی ہے. جی ہے، یہی ہے. بہن بھائی کو زکوٰۃ دے سکتی ہے. اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی اگر بہن امیر نہیں ہوتی، عموماً بہن کا جو شوہر ہوتا ہے نا وہ امیر ہوتا ہے. بہن تو آپ ہی کی ہے، تو عموماً بہن امیر نہیں ہوتی. بہن کی شادی کے بعد اس کا شوہر امیر ہوتا. اب شوہر کی طبیعت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہے کیا. اگر شوہر کی طبیعت میں ہے کوئی سخاوت اور شوہر بھی شوہر امیر تو ہوتا ہے لیکن اس کے ذمہ بھی اس کے بھائی بہنوں اور ماں باپ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اب وہ اس کا بھائی بہن کے پیسے پہ نظر نہیں رکھتا، وہ اپنے بہنوں کے پیسے پہ نظر رکھ رہا ہے. اگر ایسا ہے تو غلط ہے. اور اگر بہن دیکھ رہی ہے کہ میرا بھائی ضرورت مند ہے، غریب ہے اور محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، یا اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری لگی، پریشانی لگی اور اس بیچارہ اس پوزیشن میں آ گیا ہے، تو وہ چاہے تو اپنے شوہر سے درخواست کر سکتی ہے، یا کوئی ایسے گھر ہے یا اس کی پوزیشن اچھی ہے کہ اگر ہو سکے تو میرے بھائی کا خیال رکھا جائے. تو ایسے ہیں جو اپنی بیوی کے بھائی، بیوی کی بہن یا اس کے والدین کا خیال رکھتے ہیں. ایسے آپ کو داماد ملیں گے، یقین مانیں. ایسے آپ کو قیمتی اور ہیرے جیسے داماد آپ کو ملیں گے اور ایسے بہنوں ہی ملیں گے. یعنی ایسا سسرال مل جاتا ہے، ایسے مرد مل جاتے ہیں جو الحمدللہ اپنی بیوی کے جو گھر ہے اس کو اپنا ہی گھر مانتے ہیں اور اس کے ماں باپ کی خدمت کرنے کو اور اس کے بھائی بہن اگر ضرورت مند ہے تو اس کی خدمت کرنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں اور کرتے بھی ہیں الحمدللہ. بالکل وہ گھر کے بیٹے بنے ہوئے رہتے ہیں. ایسے بھی ہوتے ہیں اور بعضوں کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ الگ الگ ہوتا ہے. اللہ کی پناہ. تو اس طرح مطلب کہ بھائی کو بھی سوچ سمجھ کر یہ بہن کے گلے نہیں پڑ جانا چاہیے کہ تو میری کوئی وہ بہن کیا کرے گی بیچاری، وہ خود بیچاری مطلب کہ وہ کہہ چکی ہوگی ہو سکتا ہے. اب وہ اپنے شوہر کو تو رسوانی نہ کرے گی کہ میں نے تو بات کی تھی یہ منع کر رہے ہیں، تو آپ کی اور اس کے شوہر کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی. اور اس کی عقل مندی ہے، سمجھدار ہے. تو یہ تو عقل مند عورتوں کی نشانی ہوئی کہ وہ اپنے شوہر کو داؤ پہ نہیں لگا رہی یا وہ مجبوری سمجھ رہی ہے. تو اس طرح مطلب کہ ایک دوسرے کے ساتھ یار جو پیسے کی مدد کرے گا وہی اچھا ہوتا ہے، باقی سب کو اچھے نہیں ہوتے. میری ضرورت تھی اس سے میری مدد نہیں کی، بھائی وہ مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا. ایک تو یہ بڑی پرابلم ہے کہ ہمارے یہاں ہمیں دولت یا پیسے کی یا قرضے کی ضرورت ہو اور اگر کوئی وقت پر ہمیں پیسے کی مدد نہ کرے، یہ آدمی اچھا نہیں ہے. بعض اوقات اس کی بھی پوزیشن نہیں ہوتی یا اس کو آپ پر بھروسہ نہیں ہے. یار کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے، یا اس نے پیسے کی مدد نہیں کی، کسی کو کہہ کر مدد کروا دی، کچھ اور کروا دی، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ اس طرح اپنے ذہن کو کشادگی دیں، وسعت دیں اور حسن ظن کی فضا کو قائم رکھیں. ماشاءاللہ. یہ سب میں بات جو ہے چل نکلی ہے تو مجھے غلط ہو گئی، غلطی ہو گئی، بہت اچھی بات ہوئی ہے، معاف کر دو بھائی. میں ایگزامپل ایک ناظرین کو جو ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں. میں نے الحمدللہ رب العالمین قبلہ نگران شورا کے یہاں کچھ ایونٹس ہیں، ان میں جو ہے وہ شرکت فرمائی ہے صاحب کے جو ہے وہ ذاتی نوعیت کے فیملی گیدرنگ کے جو سلسلے کار محافل اجتماعی ذکر و نعت اس طرح سے ہوئے. تو اس میں میں نے ماشاءاللہ نگران شورا کے جو ہے وہ جو داماد ہیں، حاجی اویس ہیں، حاجی فیضان ہیں، ان کو ماشاءاللہ مہمانوں کو سرو کرتے ہوئے جو ہے وہ دیکھا ہے.
یعنی ہمارے تو اس میں یہ ہے کہ بھئی کھانا شروع نہیں ہو رہا، کیوں جی ابھی تک جو ہے وہ داماد نہیں آیا ہمارا، کھانا شروع نہیں ہوا کیوں جی ابھی تک جو ہے بہنوئی ابھی تک نہیں آیا. دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت ہے الحمدللہ. گھر میں خالی یہ نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ نے درست کہا، ہمارے گھر کا ماحول اسی طرح کا ہے. اللہ پاک کی کرو رحمت ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے. اور ایسے بہت سارے گھرانے آپ کو ملیں گے، ایسے بہت سارے گھرانے ملیں گے جس میں داماد اور بہنوئی اور اس طرح کے جو نا گھر میں کھڑے رہ کر سارا ایونٹ نپٹا لیتے ہیں. سبحان. میں ایک داماد کو جانتا ہوں، اب تو بہت شاید بڑی عمر ہو گئی ہوگی، بوڑھے ہو گئے ہوں گے شاید. میں بچپن سے دیکھتا ہوں ایک ایسے گھر کے وہ داماد تھے جو گھر غریب تھا اور اس میں بہنیں تھیں، بھائی بھی تھے لیکن غریب تھے. مگر ایک بہن کی شادی ایک ایسے گھر میں ہو گئی کہ جو کھاتا پیتا گھر تھا، یعنی غریب لڑکی تھی اور اس کی شادی ایک اچھے کھاتے پیتے گھر میں ہو گئی. میں اس شخص کو جانتا ہوں، اس شخص نے اس کی بہنوں کی شادی میں، اس کے گھر میں، یعنی وہ ایسا ہو گیا جیسے گھر کا بڑا. اس گھر ان کے والد نہیں تھے، وہ جو فیملی اس کے والد نہیں تھے. اور پھر اس کے بھائیوں نے اپنی بہنوں کے ساتھ کیا، داماد نے بہنوئی نے ان کی مطلب کہ گھر والوں کے ساتھ کیا. اور پھر اللہ کی شان دیکھیے کہ جب دوسری بہن کی شادی بھی ہوئی تو وہ گھر بھی الحمدللہ کھاتا پیتا تھا. انہوں نے بھی اسی طرح اپنے سپورٹنگ رول پلے کیے. تو میں نے ایسے گھر سلمان بھائی دیکھے ہیں کہ جہاں پر سسرال والوں نے مطلب غریب امیر سسرال نے اپنے غریب کو بڑا پروٹیکٹ کیا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سارے گھر ہیں، ایک نہیں ہے، بہت سارے. اس کے اپوزٹ آپ کو بھی سٹوریز ملیں گی، لیکن یہ پوزیٹیو سٹوریز بھی ہماری سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتی ہیں اور سوسائٹی میں ہیں. معاشرہ ایسا تھوڑی بتائیے، معاشرہ تو ختم، زمین پھٹ جاتی ہے، ہم لوگ دھنس جاتے ہیں. ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مطلب میں ان فیملیز کو بھی جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے خاندان کے بچوں کو کھڑا کیا ہوا ہے، اور جو مطلب کہ مل جل کر مطلب اپنے خاندان کو اور فیملی کے فائنینشیلی ایشوز کو یا اور کوئی ایشوز کو کہتے ہیں، کوئی اللہ نہ کرے بیمار ہو جائے تو مل جل کر اس کا لمبا چوڑا علاج کراتے ہیں. تو میں ان فیملیز کو جانتا ہوں، میں ان لوگوں کو جانتا ہوں اور ان کی سٹوریز میرے پاس ہیں. یہاں سب کا نام لینا اور سب کی اس طرح پہچان بتانا یہ مناسب بھی نہیں ہے، ان کو بھی یہ مناسب نہیں لگے گا کہ یار اس طرح مطلب کہ بندہ مٹھی بند کر کے کام کرنے کا ایک جذبہ رکھتا ہو اور ہمیں پتہ ہو تو ہمیں کیا ضرورت ہے مطلب کہ اس طرح کی چیزیں کرنے کی. لیکن ایسے لوگ ہیں، میں ان لوگوں کو بہت ایڈمائر کرتا ہوں. میں پرسنلی طور پہ ایسے لوگوں کو بہت ایڈمائر کرتا ہوں. آپ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں. آپ اپنے بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے سسرال کو، چاہے وہ ضروری ہے کہ بہنوں ہی ہو سکتا ہے کہ بہن ایک ایسے گھر کے اندر ہے کہ جہاں پر وہ غریب گھر ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، تو آپ اپنی بہن کو دیکھیے. سبحان اللہ. اس طرح مطلب ایک دوسرے کے تعاون کریں. اور یہ ضروری نہیں کہ پیسے سے بندہ تعاون کرتا ہے، کسی بھی طرح کا تعاون ہو سکتا ہے، ایک اچھے سے اچھی چیز ہو سکتا ہے. کچھ نہیں، کم از کم محبت ہی دے دیں یار. سبحان اللہ. محبت ہی دے دیں. مورلی سپورٹ ہے نا، مورلی سپورٹ بہت ویلیویبل ہوتا ہے کہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں، میرے سے جو ہو سکے گا میں کروں گا اور آپ سے جو ہو سکے آپ کریں. اس طرح کا ماحول خاندانوں میں اور رشتوں میں اگر بنا ہوا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوبصورت ماحول بنے گا. اگر خدا نہ خدا کوئی نہیں بھی کر سکے تو بدگمانی نہ کرے، بیچارہ ہو سکتا ہے خود ہی پریشان ہو. صحیح ہو گیا جی. اچھا ایک سوال اور معافی کے ساتھ، آپ ویسے ان کو کہتے ہیں کہ یہ کام وغیرہ آپ نے کروانے ہیں یا ان کی اپنی جو ہے وہ شمولیت ہوتی ہے؟ میں آپ کے جو داماد ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. الحمدللہ بیٹے داماد سارے خود ہی کھڑے رہتے ہیں. واہ واہ. خود ہی کھڑے رہتے ہیں. پتہ ہے مطلب میں کہہ رہا ہوں دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت ہے. اللہ پاک دلوں کو، ہمارے ذہنوں کو ملائے. خالی داماد نہیں، ان کے گھر والے بھی، جو بھی میرے آپس کے اندر جو ہمارے رشتے ہیں الحمدللہ آپ میرے ساتھ آئے ہیں. میں ان کے یہاں جاتا ہوں، یہ میرے یہاں آتے ہیں، اور ہماری فیملی تو ایسا میں دیکھتا ہوں. ابھی پچھلے دنوں میرے بھتیجے بھی آئے ہوئے تھے، ملنے آئے تھے. میرے بھتیجے ملک سے باہر ہوتے ہیں. ہم بیٹھ کے یہی باتیں کر رہے تھے. میں ایک اوورآل اپنے خاندان اور فیملی کے لیے سوچ رہا تھا، آگے پیچھے ہر جگہ پر سسرال یہ وہ. میں اسے بیٹھے ہم بات کر رہے تھے. مجھے ایز سچ کہیں کوئی دوریاں، رکاوٹیں، کوئی دشمنیاں، کوئی ناراضگیاں، کوئی ایسا جیسی نظر نہیں آ رہی تھی. مرحبا. تو یہ اللہ پاک دلوں کو ملا تھا یار، اللہ پاک کا کرم ہے. اور کیوں آئیں، کیوں کریں گے؟ سب اپنا اپنا کام کار کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، سب اپنی اپنی دنیا میں ہیں.
خوشی ہوتی ہے غمی ہوتی ہے سب کھڑے ہوتے ہیں. اب آپ بھی آؤٹ آف باکس جا کر بھی تو کوئی توقع تو نہ کھڑی کر دیں کہ ہر وقت جناب کھڑے ہی رہیں گے, ہر وقت یہی ہوگا. سب کی زندگی ہے, سب کی دنیا ہے, سب کے سونے جاگنے کے ٹائمنگ ہے, اور سب کے اچھا پھر سب کے مسائل ہے, سب کی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں. تو ہر ایک آپ کے وقت کے ساتھ آپ کا کوئی ایسا ایونٹ آتا ہے خوشی غمی کا, اگر وہ آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں اور آپ سے کسی بھی طرح سے اس موقع کی مناسبت سے آپ سے کوئی اپنی فیلنگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں, یار اس گئے گزرے دور میں دیٹس انف یار, بہت 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 پیاری بات ہے. میں دو باتیں, لوگ مڑ کے پوچھتے تک نہیں ہیں یار. درست فرمایا آپ نے, دو باتیں سب. اور اس طرح کے میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں گھر ملیں گے دنیا بھر, الحمدللہ لاکھوں گھر ملیں گے جنہوں نے اپنے آپ میں اس طرح کی, ماشاءاللہ کئی ایسے گھر ہیں جن میں بھائی عید, جیسے عید آئے گی نا, آپ دیکھیے بھائی جمع ہو جائیں گے, والد صاحب کے پاس جائیں گے, امی کے پاس جائیں گے, اور ایک بھائی کے گھر ایک دن دعوت ہے, دوسرے بھائی کے گھر دوسرے دن دعوت ہے, تیسرے بھائی کے تیسرے دن دعوت ہے, سب جا رہے ہوں گے اور سب کچھ. اور کیوں کریں گے ایک دوسرے کے خلاف باتیں یار, کیوں کریں گے؟ صحیح. مطلب اللہ پاک نے جب دل ملائے ہیں تو ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے یار, ماشاءاللہ. اور ہمیں ان کے لیے واقعی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک نے ان کے دل ملائے, اللہ پاک نے ان کو اتفاق دیا ہے. اور میں جن کے لیے کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے وہ سن رہے ہوں گے, دنیا بھر میں ماشاءاللہ چینل دیکھا جاتا ہے, سن رہے ہوں گے. اللہ پاک آپ کے دلوں میں اور اتفاق پیدا کرے اور محبتیں پیدا کرے, اور ہو سکتا ہے وہ بھی سن رہے ہوں گے یہ پتہ نہیں کون سی دنیا کی باتیں کر رہا ہے. ہمارا تو ایسا نہیں ہے. میں آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں, آمین. اللہ کرے کہ آپ کا بھی ماحول ایسا امن والا, پیار والا, اتفاق والا ہو جائے. اس سے بعضوں کا خود پہل بھی کرنی پڑتی ہے. مرحبا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے بیٹھ کے انتظار کرے منہ پھلا کر کہ کوئی آ کر اپنے مطلب پھلے ہوئے منہ کا کوئی غبارہ پھاڑے گا تب جا کر اپنا منہ سیدھا ہو جائے گا. یہ ضروری نہیں ہوتا. آپ خود ہی مطلب کہ اپنی پریشانی یا جو بھی ہے اس کو ایک طرف رکھیں اور آگے بڑھیں اور صلہ رحمی کریں. اللہ پاک ملانے کو پسند کرتا ہے, میں تو یہ دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. ملا اور جدا کرنے کو اللہ پاک پسند نہیں فرماتا. درست فرمایا. بھائی صاحب میں دو باتیں ایڈ کرنا چاہوں. کرے یہ ایک انسان کے اندر موجود جو معاملہ ہے, میں نے غور کیا ہے, ایک اس کی سعادت مندی ہے, خوش بختی ہے, اور دوسرا ہے سب اس میں والدین کی تربیت اور ان کی سپورٹ اور ان کے ایتھکس کو سکھانا اور بتانا سمجھانا, اس کی اہمیت کا بھی انکار تو نہیں کیا ایسا جاتا. ہوتا ہے کہ یہ دو تین چیزیں سلمان بھائی, جی میں نے یہ بھی دیکھا ہے, والد صاحب سپورٹر نہیں, والد صاحب سپورٹنگ نہیں تھے, بیٹا سپورٹنگ ہے. مرحبا. والد صاحب کی طبیعت میں سے کچھ نہیں تھی, بیٹا خود بار بار کے ابو کو کہتا, ابو کر لو نا, کیا رہ جائے, پھوپھی ہے نا میری, کر لو. نہیں یار, والد صاحب کی طبیعت میں نہیں ہے وہ چیز, بیٹے کو اللہ نے نوازا. ہو سکتا ہے کہ بیٹے کے اندر یہ چیز اس کی ماں کی طرف سے آئی ہو, سبحان اللہ. مرحبا. بیٹے میں وہ چیز اس کے ماموں یا چچا کی طرف سے آئی ہو. اولاد میں خصوصیت کہیں سے بھی آ سکتی ہے. جی یہ ساری چیزیں کتابوں میں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں. ایسی بات. اور بعض اوقات بیٹے کے اندر کسی قسم کی کوئی صلاحیت نہیں ہوتی, اور باپ اس کو سمجھاتا, بیٹا کرنا چاہیے, ہماری بہنیں ہیں, بیٹا میری بہن ہے, بیٹا یہ ہے, بیٹا وہ ہے, بیٹا پڑوسی ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ والد پر واجب ہے کہ اپنے بیٹی کی سخاوت کی تربیت کرے, درست فرمایا. جی تاکہ بیٹا سخی بنے. یقین مانے سخاوت جو ہے نا, یہ دنیا میں بڑی اعلیٰ شے ہے. سبحان اللہ. سخاوت, یہ غریبی امیری سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے سخاوت کا. آپ کے پڑوسی کو ایک انڈا دے دو, آپ سخی ہو جاؤ گے یار. ایک انڈے سے بھی آپ کی سخاوت کہلائے گی یار. کیا بات. آپ مٹھی پر آٹا دو تب بھی آپ کی سخاوت کی بات کی جا سکتی ہے. جی تو اگر تھوڑا سا سالن بھی نکال کے دے دے, وہ بھی سخاوت کی بات کی جا سکتی ہے. تو یوں سخاوت کا تعلق امیری غریبی سے نہیں ہے, سخاوت کا تعلق دل سے ہے. دل سے. مدینہ. اللہ جذبہ دے. خیر یہ پیسہ لینا دینا اپنی جگہ پر ہے, میں آنا جانا اٹھنا بیٹھنا, میت ہو جاتی ہے بعض اوقات, لوگ خالی قبرستان جا کر قبر تیار کرواتے ہیں, یہ سب کرواتے ہیں. ایسے بھی یہ رشتہ داری ہوتے ہیں, عموماً دوست احباب ہوتے ہیں, ایسے دوست ہوتے ہیں. کوئی آ کر دریا سنبھال لیتا ہے, کوئی آ کر کیا سنبھال لیتا ہے, کوئی آ کر کیا سنبھال لیتا ہے, کوئی غسل میت کا نظام سنبھال لیتا ہے, اور آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہو, سارے رشتہ داروں اور گھر والوں نے آپ کا سارا نظام سنبھال لیا. ایک رشتہ دار سے پکر گھر پر آپ کے آ گیا, آپ کے گھر میں میت ہوئی تھی, سب نے آپ کے احساس کیا, پڑوسیوں نے آپ کا احساس کیا. کیا ایسا نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے میں سلمان بھائی؟ ہو رہے. تو صرف رونا دھونا کیوں ہے ہمارے یہاں؟ صرف رونا دھونا نہیں ہونا چاہیے, اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں, اور اچھے کام بھی ہو رہے ہیں, اچھی چیزیں کر رہے ہیں, اچھے کام کرنے والے ہماری سوسائٹی میں ہیں, موجود ہے. ان کی ہم قدر بھی کریں اور دعا کریں اللہ پاک ان میں کثرت کرے. آمین. اور لیکن جو بھی کرے اللہ کی رضا کے لیے کریں اور شریعت کے حدود میں رہ کر کریں. مرحبا. جی کال لیتے.
میرے نگران شکر ہے جی محمد عمران رفتاری سے سوال یہ ہے کہ ہم اپنے زندگی میں نرمی کیسے لائیں اور اپنے گھر میں کیسے لائیں، اپنے دوستوں کے ساتھ اور باہر کی زندگی کیسے ہم اس کو فالو کریں، اور اس کے بارے میں ہمیں رہنمائی فرمائے۔ نرمی کے فضائل پڑھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نرمی مبارک کے واقعات پڑھیں بس، اور صحابہ کرام بزرگوں نے جس طرح نرمی اختیار کی یہ پڑھیں، اس سے اللہ نے چاہا تو نرمی آئے گی۔ اور جس کوئی نیک نرم طبیعت شخص کی صحبت میں آ جائے، یہ دو اتنے میں نے آپ کو طریقے بتائے ہیں کہ عالی شان طریقے بتائے، الحمدللہ رب العالمین۔ نرمی کے قرآن و حدیث میں جو فضائل ہیں وہ پڑھیں، نرمی کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام صحابہ کرام کے واقعات پڑھیں، اور اس نیک عاشق رسول کی صحبت میں جائیں جس کو نرمی اللہ نے نصیب کی ہے۔ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو بہت جلدی آپ کے طبیعت میں نرمی آ جائے گی۔ دیکھیے کیا بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بہت امپیکٹ کرتی ہیں، جیسے کہ سخت دل ہوتا ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کو نرم کرنے کا ایک بہت خوبصورت اور بڑا عالی شان نسخہ بیان فرمایا ہے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ کتنی دیر لگتی ہے، مگر آپ دیکھیں کسی کے سر پر آپ نے ہاتھ پھیرا آپ کا دل نرم ہو جائے گا۔ یہ اللہ پاک کی شان ہے کہ اس عمل پر اللہ پاک، بھائی گولی کھاتے ہو آپ، درد پاؤں میں ہوتا ہے، کھاتے منہ میں ہو، پاؤں میں تھوڑی کو گولی لگاتے ہو، مگر منہ میں ڈالتے ہو پاؤں پہ فرق پڑ جاتا ہے۔ یہ ایسا ہوتا ہے کہ تو یہاں دم کر دیں، اب سامنے دم کرو نا، وہ یہاں دم کرتے ہو، بھیا گولی یہاں سے کھاتے ہو کہ یہاں سے کھاتے ہو، دم ہو گیا انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا۔ جی کال لیتے۔ اگر اچھائی کا صلہ اچھائی سے نہ ملتا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ پھر اچھائی سے ملیں، انشاءاللہ ایک دن وہ اچھائی سے مل لے گا۔ آپ اپنا حصہ ختم نہ کریں، آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ کیا بات۔ ایک شخص دریا کے کنارے بیٹھا تھا تو بچھو ڈوب رہا تھا، اس کو بڑا رحم آیا، اس نے بچھو کو پکڑا نا تو بچھو نے ڈنک مارا، اس نے چھوڑ دیا نا بچھو کو، بچھو نے ڈنک مارا، دیکھا بچھو پھر ڈوب رہا ہے، اس نے پھر بچھو کو پکڑا، بچھو نے پھر ڈنک مارا، اس نے بچھو چھوڑ دیا، ارے بچھو ڈوب رہا ہے، اس نے پھر بچھو کو پکڑ لیا، ڈوبے نہیں، اس نے پھر ڈنک مارا، اس نے پھر چھوڑ دیا۔ کسی نے کہا عجیب آدمی ہو، یہ بچھو ہے، حیوان ہے، اس کی فطرت میں ڈسنا ہے، یہ حیوان ہے، اپنی حیوانیت سے باز نہیں آئے گا۔ اس نے مسکرا کر کہا اگر یہ اپنی حیوانیت سے باز نہیں آئے گا تو میں اپنی انسانیت سے کیسے باز آ جاؤں؟ اگر یہ اپنی حیوانیت نہیں چھوڑ سکتا تو میں اپنی انسانیت کیسے چھوڑ دوں؟ اگر وہ غلط کر رہا ہے تو میں بھی غلط کیوں کروں؟ میں اپنی اچھائی جاری رکھوں گا، انشاءاللہ میری ایک اچھائی ایک دن اسے اچھا بنا دے گی۔ یا مرحبا، سبحان اللہ۔ کون؟ پیارے نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس طرح بھی آپ نے ماشاءاللہ تربیت فرمائی کہ ہر جگہ پر لفافہ دینا مناسب نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ جس گھر میں فوتگی ہو جائے اور اگر وہاں پر سوئم کا یا 40ویں کا سلسلہ ہو اور ہو فیملی کے اندر، تو وہاں پر فروٹ کے پہاڑ بن جاتے ہیں اس گھر کے اندر نا، اتنا فروٹ آتا ہے، اتنا فروٹ آتا ہے کہ بس، اور اس کے بعد میں فروٹ خراب بھی ہوتا ہے، اور پھر سارا فروٹ بانٹنے کا ذہن بھی بعض اوقات نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ گھروں کے اندر ہی پھر فروٹس پر جو ہے نا وہ پولیٹکس بھی چلتی ہے۔ بعض اوقات جس کی فیملی والے جو لے کر آئے ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ہی رہے فروٹ۔ اس کے بارے میں کیا مندی فرشاد فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر کیا دیا جائے اور کیا یہاں پر دینا ضروری ہے، اور دیا جائے تو کیا دیا جائے؟ میت پہ فروٹ لے کے جاتے ہیں، میرے لیے یہ میرے اتنے تجربے میں بات آئی نہیں، عموماً لوگ مریض کے پاس فروٹ لے کے جاتے ہیں۔ سوئم پنجاب میں ٹریڈیشن اچھا ہوتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ سوئم ہوتا نا جی، سوئم میں کیا ہوتا ہے کہ فروٹ آتا ہے، وہ کٹتا ہے، پھر وہ رکھتے ہیں، نیاز ہوتی ہے، پھر تقسیم ہوتا ہے، یہ بھی ایک کام ہوتا ہے۔ مطلب میرے تجربے میں نہیں ہے یہ بات، تو اب یہ کہ مجھے وہاں کا پیٹرن پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا، پھر یہ فروٹ کیا کرتے ہیں اتنا؟ ویسے جو فروٹ آتا ہے سب یہ کٹتا ہے اور یہ تقسیم ہو جاتا ہے، یعنی جو سوئم نیاز ہوتی ہے نا جو فاتحہ اصال ثواب کے لیے، اصال ثواب کے لیے، تو وہ مسجد میں بھی جاتا ہے، گھر میں جو خواتین ہیں ان میں ہوتا کس کا یہ رشتہ دار ہی لے کر آتے ہیں، جیسے آپ آئے ہیں، آپ مطلب یہ عرف ہوتا ہے کہ یہ جائے گا، یہ ڈالیں گے، یہ فاتحہ ہوگا، یہ اس بٹ جائے گا۔ ہاں جی، مجھے ہمارے ہاں تو یہی عرف ہے۔ اب مجھے اس کا مطلب اتنا اندازہ نہیں ہے، مگر ہوتا یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل کوئی مڈل کلاس یا لوور کلاس اس طرح کی کوئی فیملی ہوتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہاں کو موت میت ہو گئی ہے، تو سب کے سامنے تو نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ چھپ چھپا کر آگے پیچھے سے اس کی مالی سپورٹ کر لینی چاہیے۔
یہ نہیں پوچھنا ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر ضرورت ہو تو مانگ لیجیے گا. یار کیوں کسی کو مانگنے پر مجبور کرتے ہیں؟ کہ آپ کو کیوں اتنا اچھا لگتا ہے کہ مجھ سے کوئی مانگے؟ یہ نہیں، یہ جملہ بڑا عجیب ہوتا ہے. یار آپ کو ضرورت ہو تو مانگ لیجیے گا. آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ اس کو ضرورت پڑ سکتی ہے، یہ ضرورت ہوگی، تو چپ چاپ ہاتھ پہ رکھ کر چلے جاؤ نا یار. کوئی ناراض تھوڑی ہوگا یہ. چپ چاپ ہاتھ پہ رکھ کر چلے جائیں. 500، 1000، 2000، 10,000 جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے کرا کر چلے جائیں. میرا خیال ہے یہی زیادہ انسب ہے. میں تو یہی کہتا ہوں کسی گھر میں بیماری ہے، پریشانی ہے اور کچھ ہے تو اس کو آفر نہیں کرنی چاہیے ایسے ہی. یہ اپنی سوچ ہے، امیل سنت کی بھی یہی سوچ ہے. اور میں جو میری اچھی سوچ آپ کو ڈیلیور، آپ کو لگتا ہے کہ عمران کی اچھی سوچ ہے، تو یہ سوچ پیر کی دی ہوئی برکت ہوتی ہے، پیر کا دیا ہوا فیضان ہوتا ہے، پیر کی صحبت کی برکت ہوتی ہے. صحبت یہ بس دعوت اسلامی نے ایسی کوئی چیز دی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ ہوتا ہے تو بندہ دے کے بھی مڑ کر نہ دے گا. وہ میں نے آپ کو دیا تھا اس کا کیا ہوا تھا، آپ کو کام آ گئے؟ ارے بھائی خدا کا خوف کرو، دے دیا بھول گیا یار. گناہ کر کے یاد رکھ، نیکی کر کے کیوں یاد رکھ رہا ہے یار؟ جو یاد رکھنے کی چیز ہے وہ یاد رکھنا کہ اسے گناہ کتنے ہوئے. نیکی کر کے کیا یاد رکھنا یار؟ نیکی کر کے اللہ کی سپورٹ کر دو، اللہ پاک قیامت کے اس کا اجر دے، اللہ دنیا میں بھی اس کی برکتیں دکھائے. سبحان اللہ. کون؟ بری عادتیں چھوڑنے کے لیے پہلا کام کیا کرنا پڑے گا؟ بری صحبت چھوڑنی پڑے گی اور توبہ کرنی پڑے گی. اللہ کے بارگاہ میں سچی توبہ کر کے بری صحبت چھوڑیں، اللہ پاک نے چاہا تو دل بدل جائے گا. مرحبا. جی کون؟ میرا سوال یہ ہے کہ داماد بے جا فرمائشیں کرتے ہوں تو کیا کیا جائے؟ اگر خدا نہ خاصا ایسے کوئی داماد کسی کے حصے میں آ گئے کہ بے جا فرمائشیں کرتے ہیں تو میرا خیال ہے تسلی کے ساتھ بات کر لی جائے، کوئی حرج نہیں ہے. بیٹا ہم کہاں سے پورا کریں گے؟ بعضوں کا توجہ بھی نہیں ہوتی، توجہ دلانے سے ہو سکتا ہے اس کی توجہ چلی جائے، کوئی اچھی صورت بن جائے. یا پتہ نہیں یہ داماد کی طرف سے ڈیمانڈ ہے یا اس کے والدین کی طرف سے ڈیمانڈ ہے کہ اس نے بچے کو آگے کیا ہوا ہے، کچھ سمجھ نہیں پڑتی. مگر بعض اوقات ایسے نصیب بن جاتے ہیں کہ ایسے ہو جاتا ہے کہ ایسا گلے پڑ جاتی ہے ایسے خاندان کہ جو صرف مانگنے پر ہی ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. یہ لے لو، یہ لے لو، عمرے پہ لے لو، حج پہ لے لو، شادی پہ لے لو، بچے پیدا ہونے پہ لے لو، فلاں پہ لے لو، فلاں پہ لے لو، مانگے رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر بیٹی کو تکلیف سے بچانے کے لیے ان کو پتا ہے کہ اگر نہیں دیں گے تو بیٹی کو تکلیف ہوگی اور شر پہنچے گا، یہ جو دے رہے نا آپ کو، یہ آپ کے حق میں رشوت ہے، یہ آپ کے لیے لینا جائز نہیں ہے. وہ تو شاید دے کر بچ جائے گا، چلو میری بیٹی، کیونکہ اس پر شاید حکم شریعت نہ لگے، بلکہ نہیں لگتا اس پر حکم شریعت جو اس وجہ سے دے رہا ہے. لیکن لینے والے کے لیے یہ رشوت ہی ہے، یاد رکھیے گا، حرام ہے. لہٰذا اس طرح کا مزاج خدا نہ خواستہ اگر کسی کا بنا ہوا ہے تو نہ کریں. اور لڑکے کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں اپنے اندر خودداری پیدا کرے. بھائی کیوں مانگوں میں اپنے مطلب کے سسرالیوں سے، کیوں مانگوں؟ بس ٹھیک ہے ان کی بیٹی دے دی، ابھی شادی ہو گئی ہے، وہ لڑکی میری ذمہ داری ہے. یہ مطلب ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اب یہ میری ذمہ داری ہے، میں انشاءاللہ اپنی ذمہ داری پوری کروں گا. یوں کر کے اپنے والدین اور آپ کی بھی خدمت میری ذمہ داری ہے، میرے بھائی بہنوں کی خدمت میری ذمہ داری ہے. کیوں؟ ہاں عرف و عادت پر اگر کوئی لڑکی والے کوئی سسرال والے کوئی موقع کی مناسبت سے کوئی ایونٹ پر، عید پر، رمضان میں وغیرہ وغیرہ کو دیتے ہیں، پوری خوشی سے دیتے ہیں، مدینہ پورا شیر اٹھا کر دے دیں اپنی بیٹی کو، یا آپ کو کوئی خوشی کے موقع پر دے دیں، خوبصورت بات ہے، اور دیتے ہیں. یہ تو چیز چلتی رہتی ہے، یہ لینا دینا ہمارے معاشرے میں عرف و عادت میں جاری ہے، اور اس سے الحمدللہ محبتیں بڑھتی ہیں، جبکہ اس میں تقاضے نہ ہوں، بس تقاضے بند کر دیا جائے. مرحبا. کون؟ میرا یہ سوال تھا، جو ماں باپ اپنے بچوں کے لیے ان کی مرضی کی عید کی شاپنگ نہیں کر سکتے، ان ماں باپ کو آپ کیا کہیں گے؟ ان ماں باپ کو میں نہیں کہوں گا، ان کے بچوں کو کہوں گا کہ صبر کیجیے. ماں باپ نہیں کر سکے تو ماں باپ کی پوزیشن نہیں ہوگی. ضروری تو نہیں ماں باپ کی پوزیشن ہو. اب اس کو چاہیے 5,000 روپے کا جوتا، اب ماں باپ کی حیثیت 500 روپے کی یا 1,000 روپے کی ہے تو کہاں سے دلائیں گے 5,000 روپے کا جوتا. اب اس کو کپڑے پسند آئے 4,000 روپے کے، ماں باپ نے اپنا بجٹ بنایا 1,000-1,200 روپے کا، تو اس کو کہاں سے وہ بیچارے کر پائیں گے. تو اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ پر بیجا بوجھ نہ ڈالے. ماں باپ خوشی، بچے خوش ہوتے ہیں، ماں باپ خوش ہوتے ہیں. بچوں کی خوشیوں میں ماں باپ کی خوشیاں ہیں. ماں باپ کی اپنی کیا خوشیاں ہوتی ہوں گی؟ ماں باپ کی خوشیاں بچوں میں، چاہے وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں، بچے خوش ہیں، ماں باپ خوش ہیں. تو بچوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ پر بیجا بوجھ نہ ڈالیں. نہیں ہم کو یہ دلا کر دے، اس نے یہ دلا، تو ان کی پوزیشن تھی، آپ کی پوزیشن نہیں ہے.
آپ یہ نہ دیکھیں کہ اس نے اپنے بیٹے کو یہ دلایا, آپ اس کو دیکھیں کہ جس نے اپنے بیٹے کو یہ بھی نہیں دلایا جو آپ کو آپ کے ابو نے دلایا ہے. تو ایسا کریں, بلکہ اچھے بچے بنے کہ ابو آپ بھی اپنے لے لیں, ہم بھی اپنے لے لیں گے, ہم سب اپنے لے لیتے ہیں. تو یوں کبھی بھی ماں باپ کے اوپر پریشر نہیں ڈالنا چاہیے. خواہ ماں باپ کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں, گھر دیا ہوا ہے, پہننے کو کپڑے مل ہی رہے ہیں, اور کئی ایسے ہوں گے جو نئے کپڑے لینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے, تو دھلے ہوئے کپڑے پھر پہن لیں, عمدہ کپڑے جو عید کے دن دھلے ہوئے کپڑے پہننے نہیں ہیں. تو پھر ایسا ہوتا ہے بعض اوقات. تو ایسا نہ ہو کہ کچھ ہے نہیں تو پھر ہم اپنا موڈ خراب کر لیں. کچھ نہیں تو موڈ تو آپ کے پاس ہے, سبحان اللہ, اس کو اچھا رکھ لیں. واہ واہ واہ, ٹھیک ہے, موڈ تو آپ کا ہی نا, موڈ تو کسی پیسے سے نہیں آتا نا. ایسا ہی ہے. اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں, سب کو سکھائیں بھلائی کی باتیں.